مرة داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالجراد مسوة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے حوالے سے ہم قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ السجدہ سے۔ مکی صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سورۃ السجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب صورت ہے۔ فجر کی نماز میں جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے اور کفار اور مشرکین کو وعیدیں یعنی ڈراوے بھی سنائے گئے۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں سورۃ السجدہ آیت نمبر 1 سے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ حروف مقطعات ہیں، ان کی اصل معنی اللہ کے علم میں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ تو حق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے 2500 سال کے بعد اب اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اربوں کے درمیان رسول بن کر۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر ہر وہ کام اس کی طرف رجوع کرے گا فی یوم ایک دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار 1000 برس کی ہے حساب کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ کی پلاننگ تو بہت طویل، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے اللہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا، غالب رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ کے جس نے جو شے بنائی خوب بنائی۔ وبدع خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا، حقیر سے قطرے ناپاک اس کے جز سے انسان کی تخلیق فرمائی اللہ نے۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کو درست کیا، جسم کو اعضاء کو ٹھیک کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا۔ یہ ہر انسان کے متعلق انسان کو اللہ نے تکریم اور شرف دیا اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس اللہ نے تمہارے سماعت یعنی کان، بصارت یعنی آنکھیں اور دل دماغ بنائے۔ افئدہ دل کے لیے بھی استعمال ہوا اور عقل یا دماغ کے لیے بھی۔
قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، اور انہوں نے سوال کیا کہ جب زمین میں ہم گم ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا دوبارہ نئی پیدائش میں کھڑے کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا، ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اے کاش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اس دن ندامت کریں گے، افسوس کریں گے۔ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس تو ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی مراد عذاب کی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسان سب کے سب سے۔ زبردستی اللہ کسی کو نہ ہدایت دیتا ہے نہ گمراہ کرتا ہے۔ اور باقی اللہ کا قول ہم نے پڑھا سورۃ الاعراف آیت نمبر 18 میں کہ جن کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، اندھے بہرے ہو گئے، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس مزہ چکھو جو تم نے اپنے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں فراموش کر دیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم اعمال کرتے تھے اس کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یقیناً ہماری آیات پر تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی شان، اللہ کی آیات کا بیان ہو تو اللہ کے حضور گر جاتے ہیں سجدے، اللہ کی تسبیح کرتے ہم کے ساتھ، اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ اپنے ان نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ ان کی مزید صفات کا بیان، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑا سوتے ہیں، اور رات کو تنہائی میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی تعلق ہے ان سے، اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہے، اور اللہ کے بندوں پر بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ سبحان اللہ، اللہ فرمانے کچھ جانتا ہی نہیں کیا کچھ ہم نے تیار کیا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے نقل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تعالی، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی اس کے متعلق سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے متعلق کبھی کوئی خیال بھی گزر۔ اللہ اکبر، وہ کچھ اللہ نے تیار کیا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا، مگر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، تو بھلا جو مومن ہو وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق یعنی نافرمان ہو؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرما بردار، اللہ کا نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔
کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے، حجاب کا پردے کا اہتمام کرنے والی عورت اور بے حیا عورت برابر نہیں ہو سکتی، حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر نہیں ہو سکتے، سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا برابر نہیں ہو سکتے، دین کے لیے جد و جہد کرنے والا اور دین کو فراموش کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، نزلا بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوبارہ اسی آگ میں لوٹا دیے جائیں گے، وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور انہیں کہا جائے گا دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ مزید جاری رہے گی تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین، ریاض الصالحین، ہر اتوار رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل، جن جادو اور نظر بد۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ السجدہ کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں، آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں ضرور کچھ عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب بیان ہو رہا ہے۔ ایک بڑا عذاب تو وہ ہے جب قومیں مٹائی جاتی ہیں، اور ایک سب سے بڑا عذاب ہے آخرت کا، مگر بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹیں۔ زلزلے، طوفان، شدید بارشیں اور قحط سالی، یہ مختلف عذابوں کی کیفیات اس لیے بھی مسلط کی جاتی ہیں تاکہ لوگ گناہوں کو چھوڑیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اور اگر دل سخت ہو جائے اور ان آنے والی آفات سے لوگ سبق حاصل نہ کریں تو پھر اللہ کا بڑا عذاب آتا اور قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی. ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا. کافر تو قرآن کو مانتے ہی نہیں. ہمارے سامنے تو قرآن کھل رہا ہے نا، اللہ کا شکر ہے. پیس ٹی وی کے اس تعاون سے الحمدللہ 21ویں پارے کے مطالعے تک ہم پہنچ چکے ہیں. اب ہم قرآن کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، قرآن کی بجائے کسی اور چیز کو ترجیح تو نہیں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے. ارشاد ہوا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی. ثم اعرض عنها، پھر وہ ان سے پھر گیا، ان کو فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. جو قرآن کو فراموش کریں گے اللہ ان سے انتقام لے گا. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو آپ اس کے ملنے کے بارے میں شک میں نہ رہیے گا. تورات بھی عطا ہوئی اور خود موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی شب اللہ کے رسول کی ملاقات بھی ہوئی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے امام یعنی پیشوا بنائے، وہ ہمارے حکم کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یہ امامت کب ملی؟ 3 باتیں: اللہ کے احکام کے ذریعے رہنمائی دیتے، نمبر 2 صبر کیا، دنیا میں ڈوبے نہیں، دنیا سے اپنے آپ کو روکا، آخرت کو ترجیح دی، روکا، یہ صبر ہے. اور نمبر 3 اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے تھے. جب اللہ کی کتاب پر ایمان اور اللہ کے احکامات کی ترویج ہو اور بندہ دنیا کے بجائے آخرت کا طلبگار ہو تو پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے لیے آتی ہے، پھر ان کو اللہ دنیا کی امامت دیتا ہے. آج مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. ایک بڑی اہم وجہ قرآن سے دوری، قرآن کو ترک کر دیا جانا ہے. حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا فرما دے گا. اگر آج ہم اللہ کے احکامات کو تھامیں، صبر کریں، دنیا سے اپنے آپ کو روکیں، آخرت کے طلبگار بنیں اور اللہ کی آیات پر ہمارا ایمان ہو تو آج بھی اللہ ہمیں دنیا میں امامت عطا کرنے پر قادر ہے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم، کیا ان کے لیے یہ بات ہدایت کا باعث نہ بنی؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر ڈالیں جن کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ پچھلوں کے انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو رواں کرتے ہیں، چلاتے ہیں. فنخرج به زرعا، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں. تأکل منہ انعامهم وانفسهم، اس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ صحرا میں تمہیں پانی دیتا ہے، اللہ رنگا رنگی دیتا ہے، اپنی قدرت کے کارخانوں میں سے فصلیں پھل وغیرہ سب کچھ عطا کرتا ہے، تمہارے لیے غذا کا بھی اہتمام فرماتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کو پہچانتے نہیں ہو؟ اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو تو بتاؤ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. آج مان لو فائدہ ہے، کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کیجئے. وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے. إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا نافرمانوں کے لیے. کئی مکی صورتیں مکمل ہوئیں اور اب ایک اور مدنی صورت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، سورۃ الاحزاب. سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، سورہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہوئی. ان دونوں کے مضامین میں دونوں مدنی صورتیں ہیں، بڑی مطابقت ہے. قرآن میں اس طرح
صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں بھی آتی ہیں اور ان میں کافی مطابقت اور مشابہت ریزمبلنس ہوتی ہے۔ سورہ نور میں بھی معاشرتی ہدایات اور پردے کے احکامات تھے، سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکامات کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ نور میں سچے ایمان والوں کا بھی ذکر تھا اور منافقین کا تذکرہ بھی تھا، سورۃ الاحزاب میں بھی سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا اور منافقین کا بیان بھی آئے گا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے حوالے سے بڑی پیاری تمثیل بیان کی تھی، نور علی نور والی، آیت نمبر 35 میں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں ایمان والوں کی 10 صفات آئیں گی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ مزید سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا بیان آئے گا جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا شوال کے مہینے میں۔ آئیے سورۃ الاحزاب کا مطالعہ شروع کریں، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول سے خطاب ہو رہا ہے، مگر ہم سب کو بھی یہی رہنمائی کہ ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کچھ وحی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کی جاتی ہے اس کی اتباع یعنی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی اے لوگوں اس سے خوب واقف ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز کے۔ 4 اہم ہدایات: اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، کافر و منافقین کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، اللہ کی وحی کی پیروی کی جائے، اور اللہ پر توکل کیا جائے۔ اللہ ان احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یہ ایک مسئلہ تھا زمانے جہلیت میں، اپنی بیوی کو کہتے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، اور پھر اپنے اوپر اس کو حرام کرتے، اس سے تعلق قائم نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ اس کو ظہار کا مسئلہ کہتے ہیں، اور ظہار کے اس مسئلے کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ سورۃ المجادلہ میں 28 پارے کے آغاز میں۔ ایک اور معاملہ بیان ہوا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہنے کے اعتبار سے، لیکن تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، سگا بیٹا نہیں ہو سکتا، ایک شخص کا ایک ہی باپ ہوگا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی کہی گئی بات ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، انہیں یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ساتھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مگر ایک بچے کو اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، حدیث ہے بخاری شریف میں، غیر باپ کی طرف منسوب کرنا کسی بچے کو یہ کفر قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، محرم نامحرم کے معاملات، شادی کس سے ہو سکتی کس سے نہیں، اور وراثت میں حصہ کس کا ہوگا، یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جن میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ تو جو جس کی اولاد اس کو اسی کی طرف منسوب کرو، اور اگر ان کے باپ کا پتہ نہیں تو یہ تمہارے بھائی دین کے اعتبار سے تمہارے ساتھی ہیں، اچھا سلوک کرو۔ پریکٹیکلی ہم گارجین کا نام لکھوا سکتے ہیں اپنے منہ بولے بیٹوں کے لیے یا بچوں کے لیے، لیکن ان کے باپ کی جگہ اپنا نام کو لکھوائے، یہ غلط۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو تم سے بھول چوک ہو چکی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں جو تم اپنے دل کے ارادوں سے کرو گے اس پر پکڑ ہوگی۔ اب جان بوجھ کر کسی بچے کے باپ کی جگہ اپنا نام نہ لکھواؤ، اور کسی بچے کو اس کے باپ کی جگہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کرنا۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، تاہم اب جب یہ آیات آئیں تو وہ زید بن حارثہ ہی کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس کی تصحیح خود اللہ کے رسول نے فرمائی تاکہ معاشرے کے لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ بہت عام بات تھی، اس کی اصلاح خود اللہ کے رسول سے کروائی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا، منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، چنانچہ جو خاتون ہے جو اس باپ کی بیوی ہے جس نے کسی بچے کو گود لیا، تو اس بیٹے سے جب وہ جوان ہوگا تو پردے کے معاملات بھی رہیں گے۔ یہ ہیں تفاصیل جو مزید ہم دیکھ سکتے ہیں آیات قرآنی کی تفاسیر میں اور فقہ کی کتابوں میں۔ تو منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے چوکنا کر دیا گیا، ان کو ان کے باپوں کی طرح منسوب کرو، ان کے باپ کی جگہ اپنا نام نہ لکھوانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن